اسٹیج پر رونق افروز خانواد نبوت کے چشم و چراغ حضور سید صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی احترام، نقیب جلسہ، سامعین کرام، خواتین اسلام، میرے بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ بلند آواز سے پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو آج کی رات میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، ایمان دے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار بنایا، بحیثیت مسلمان ہمارے سر پہ تاج کرامت رکھا، اور دنیا کی سب سے بہترین مخلوق بنا کر کے احسن تقویم کی سند عطا فرمائی۔ اور اس اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمانے کے بعد ان میں سب سے بہتر جسے بنایا وہ حضرت انسان ہے۔ اسی مخلوق میں جانور بھی ہیں، انہی مخلوقات میں نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، مگر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور حضور کی غلامی میں دے کر کے ہمیں جانوروں کی طرح آزاد نہیں رکھا، ہمیں کتاب رحمت بھی عطا فرمائی، اور اس کتاب رحمت کو دے کر کے ہمیں پابند بنایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم اپنی طبیعت سے جو چاہیں کریں، یہ اللہ کی منشا اور مرضی نہیں ہے، اور نہ ہی حضور نے اپنے عمل سے کوئی یہ پیغام عطا فرمایا ہے، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے ہمیں یہ پابند بنایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا پیغام حضور کے عمل سے ملا، اور اللہ نے یہ پیغام عطا فرما دیا کائنات عالم کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، میرا رسول جو کچھ دے دے لے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں تو ہر جگہ پر امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے، مگر وہ ایک ایسا فرد تھا امت مسلمہ کا جو امت کا مرض بھی جانتا تھا اور اس کا علاج بھی جانتا تھا۔
شاعر مشرق علامہ اقبال نے جب اس امت مسلمہ کے مرض کے بارے میں گفتگو کی تو اس نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، یہ تھا اس امت کا مرض جو علامہ اقبال نے ہمارے سامنے کھول کھول کر کے رکھا۔ مگر آپ جانتے ہیں علاج بھی اسی مرد درویش نے عطا فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ مرض بھی ہے ہمارے سامنے، علاج بھی ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج اس محفل میں آنے والوں سے میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ ہمارے سامنے مقرر خصوصی مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی برکاتی صاحب قبلہ، بڑے دانشور انسان، بڑے دانشور عالم، بڑے صلاحیت مند، وہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، آ چکے ہیں۔ ان کا خطاب نایاب خصوصی آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن میں مختصر میں آپ کو دو لفظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو رکھتا ہوں۔ ایک ہے طبیعت، دوسری ہے شریعت۔ ہمارے یہاں موجودہ دور میں ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ بالکل طبیعت پسند ہے، ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اب تو اتنے ہم آزاد ہو چکے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، مسجد کا امام بول دے تو دوسرے دن ہم اس کا پتہ غائب کروا دیتے ہیں، یہ ہماری چلتی ہے۔ مگر سنو، یہ طبیعت پسندی جس نے ہمیں اس کگر پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں ہم دین کے بھی نہیں ہیں، جہاں ہم دنیا کے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے اس طبیعت پسندی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کیا تو نقصان یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس طبیعت سے ہٹ کر کے شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر اس شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنی خواہشوں کو قربان کریں، ہم اپنی تمناؤں کا جو ہے جنازہ نکال دیں اور صرف ایک بات کریں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے، ہمیں وہی کام کرنا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت میں ہے، ہمیں وہی کام کرنا ہے، ہم چاہے سماجی اعتبار سے زندگی گزار رہے ہوں یا ہم خاندانی اعتبار سے زندگی گزار رہے ہوں یا ہم مسجد کے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہوں یا ہم چوراہے کے اعتبار سے بیٹھ کر کے چائے پینے کے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہوں، ہم جہاں کہیں بھی رہیں بات صرف شریعت کی رہے، ہمارا اصول بنیادی طور پر شریعت ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں چلنا کیسے ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں کھانا کیسے ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں بولنا کیسے ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر ہم نے اس معاملے میں آزادی دکھائی تو بربادی کے دہانے پر تو ہم پہلے کھڑے ہیں اور اتنی گہری کھائی ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس میں گر بھی رہے ہیں مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے مدرسے برباد کیے جا رہے ہیں، مساجد پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے پھر بھی آنکھ نہیں کھولی تو جانتے ہو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تمہارے لیے اللہ کا نام لینا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ اندر چینجنگ پیدا کرو اور ماحول وہ پیدا کرو جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو بربادی ہمارا مقدر ہے، تباہی ہمارے لیے بنیاد بنا دی گئی ہے۔ لیکن جانتے ہیں آپ کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں مزارات اولیاء محفوظ نہیں ہیں، مساجد محفوظ نہیں ہیں، مدارس محفوظ نہیں ہے، صاحب ان سب سے ہٹ کر کے ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس کسی نے بھی آواز نکالی اس کی آواز کو دبا دیا گیا، گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے لیے ہمارے طرز زندگی سے جینا پڑے گا، ہم جو قانون بنائیں گے تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمیں تمہارے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے جو قانون ہمیں عطا فرما دیا ہے وہ آج
بھی ہمارے لیے کافی ہے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہماری طبیعت پسندی نے انہیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ ہمیں یہ قانون دیں۔ ہمیں پہلے دھیرے دھیرے ہم کو آزمایا گیا، ہمارے ایمان کی کمزوریوں کو ٹٹولا گیا۔ ہم بکتے کہاں سے ہیں، ہم خریدے کہاں سے جا سکتے ہیں؟ ہم کبھی سیاست میں آ کر کے بک رہے ہیں تو ہمیں پیسوں کے ذریعے سے خریدا گیا۔ ہم اگر مذہبی اعتبار سے بک رہے ہیں تو ہمیں مذہبی اعتبار سے وہ رنگ دے کر کے ہمیں اس طریقے سے بھی خریدا گیا۔ لیکن آپ جانتے ہو کہ ان بکنے والوں کی جماعت الگ ہے، مگر انہی میں وہ مرد مجاہد بھی ہیں جو اللہ رسول کا نام لے کر کے جب بھی بات آتی ہے، چاہے وہ تحفظ شریعت کی ہو، چاہے تحفظ ناموس رسالت کی ہو، ہمیں سے ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کھڑا ہو کر کے جب نعرہ بلند کرتا ہے تو پھر زمانہ اسی کو سلمان اظہری کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور وہ مرد مجاہد جس نے زمانے میں حق کا پیغام بلند کر دیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جیل کی سزائیں کاٹ کر کے بھی زمانے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم سزا کاٹنے سے ڈرنا نہیں، اس لیے کہ یہ جو سزا مل رہی ہے یہ مصطفیٰ کے نام سے مل رہی ہے، اور مصطفیٰ کے نام سے جو سزا ملے اس میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کون جانتا تھا سلمان اظہری کو؟ مگر آج ناموس مصطفیٰ کی بات کرنے والا وہ مرد کامل جو پوری دنیا میں آج اس کا نام روشن ہے، گویا اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم دین کی بات کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو، طبیعت سے ہٹ کر کے شریعت کی بات کریں۔ آئیے شریعت کے قانون کی بات کریں۔ میں کہتا ہوں صاحب آج بھی وقت ہے، آج بھی حکومت نے یہ قانون پاس نہیں کیا ہے کہ آپ نماز مت پڑھیے، دروازے بند ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ نہیں، ہم آزاد ہیں۔ حکومت نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ اسلامی لباس نہ پہنیں، حکومت نے یہ بھی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ داڑھی نہ رکھیں، حکومت نے یہ بھی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ خانقاہوں میں حاضری نہ دیں، حکومت نے یہ بھی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن جانتے ہو یہ رکاوٹیں کہاں ہیں؟ یہ ہماری طبیعت کی رکاوٹیں ہیں، یہ ہماری طبیعت پسندی ہے۔ ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم مسجد نہیں جاتے، نہیں جائیں گے، کسی کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ صاحب یہ شریعت کے اصول اور یہ زندگی گزارنے کی جو رہنمائی مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی میں عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس لیے طبیعت سے ہٹیں اور شریعت پر عمل کریں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لباس کی بات کر رہے ہیں، چہرے کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ کسی کی نقل کرنا، اچھے کی نقل کرو گے تو اچھا فائدہ ہے، برے کی نقل کرو گے تو برا فائدہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان 31st نائٹ بنا رہا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بروں کی نقل کر رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بری محفل ہے، یہ کتنی بری مجلس ہے۔ صاحب اگر برائیوں کا مجموعہ دیکھنا ہو تو یہ آج کی رات ہے۔ اگر آپ چوراہوں پہ نکل جائیں، آپ جو ہے پارکوں میں نکل جائیں، آپ کو احساس ہوگا کہ جہاں عریانیت بھی ہے، جہاں فحاشی بھی ہے، جہاں زناکاری بھی ہے، جہاں بدکاریاں بھی ہے، یعنی ساری برائیوں کا مجموعہ اس ایک جگہ پر جمع ہو گیا جسے 31st نائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ منانے والے مناتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں مناتے ہیں، کوئی عیاشیاں کر کے مناتا ہے، کوئی جو ہے تباہی مچا کر کے کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ والے وہ لوگ بھی ہیں جو ایسی مجلسیں سجا کر کے بھی 31st نائٹ مناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا وقت جو جا رہا ہے اور ایک وقت آ رہا ہے، یہ وہ لمحہ ہے کہ جن لمحوں میں اگر تم نے اللہ رسول کو یاد کر لیا تو تمہاری دنیا بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت اس سے بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے عیاشیوں میں راتیں گزار دی اور گناہ کر کے، گناہ کی لذت لے کر کے رات میں سوئے، خدا جانے موت کا فرشتہ آئے گا اور آنے کے بعد اگر اس نے تمہاری روح کھینچ لی، تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر گناہ کرتے ہوئے تمہاری روح نکل گئی، آپ جانتے ہو نہ تم اللہ کو منہ دکھا سکتے ہو نہ رسول اللہ کو منہ دکھا سکتے ہو۔ ایسی مجلسیں سجانے والے ان نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زمانے میں وہ لوگ بھی ہیں جو 31st نائٹ ایسے منایا کرتے ہیں جس میں اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آؤ ان مجلسوں میں آنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کا کردار اپنانا ہے، کس کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ آپ نے سنا ہوگا، میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، لیکن صرف اتنی سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کروایا
کروایا تھا. آپ جانتے ہو جب انہیں شرمندگی ہوئی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصائے موسوی جب سارے سانپوں کو کھا گیا انہیں شرمندگی ہوئی کہ اب ہم کیا کریں. اب وہ بھاگنے لگے, رستہ دیکھنے لگے, لیکن کیسے بھاگے؟ منہ چھپانے کے لیے کوئی ایسا سامان نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا؟ جادو کے زور سے انہوں نے لباس بھی موسیٰ جیسا بنایا. جادو کے زور سے چہرے پہ داڑھی بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی. یہ جو نقل کی موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری طور پر, ابھی صرف ظاہری طور پر انہوں نے نقل کی ہے کہ اگر اس مجلس سے نکلنا ہے تو نکلنے کے لیے ہمیں دھوکہ دینا پڑے گا, ہمیں وہ لباس اپنانا پڑے گا تاکہ ہم جاتے جاتے دوسروں کو دھوکہ دے دیں کہ بھائی ہم نہیں جا رہے, یہ موسیٰ جا رہے ہیں. اب وہ سارے کے سارے چہرے بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے, چہرے پہ داڑھی بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی, چہرے پہ جسم پر لباس بھی موسیٰ علیہ السلام جیسا. لیکن جب وہ کر رہے تھے تو اللہ کی مشیت کو گوارا نہ ہوا میرے موسیٰ کی نقل کرے اور بے ایمان رہے, یہ میں ہونے نہیں دوں گا. اللہ نے ان جادوگروں کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی, اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے پر اللہ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے تو پھر مجھے بتائیں اگر کسی نے رسول اللہ کی پیروی کی ہو, رسول اللہ جیسا چہرہ بنایا ہو, رسول اللہ جیسی صورت اختیار کی ہو, رسول اللہ کا لباس پہنا ہو, تو پھر مجھے بتائیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر قرآن سے وفاداری ہماری صحیح ہوتی, مصطفیٰ جان رحمت کا صحیح تعلق ہوتا, تو شاید جانتے ہو آج بھی زمانے میں ہم رسوا نہیں ہوتے, آج زمانے میں ہم کامیاب ہوتے. لیکن بس یہی ہے کہ ہم نے آئیڈیل بنایا تو دوسروں کو, ارے صاحب اس جرمنی کے افسر کو کیوں اپنا آئیڈیل بناتے ہو جس نے اس 31st نائٹ کی ابتدا کی تھی؟ اس نے تو اپنا برتھڈے منایا تھا صرف تفریح کے طور پر, اس کی طبیعت نے کہا کہ مجھے کرنا چاہیے, اس نے کیا تھا. لیکن آج ہم مسلمانوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ اگر ہم نے اس جرمنی کے افسر کی طرح جس نے اپنے آپ کو تفریح کے لیے, اپنے آپ کے لیے ایک سامان مہیا کرنے کے لیے اس نے جو ہے جہازوں پر برتھ ڈے کی محفل منائی تھی, اور پہلے یہ اپریل کے مہینے میں شروع کیا, بعد میں مارچ کے مہینے سے ترقی ہوتے ہوتے دسمبر کی 31 تاریخ تک پہنچا. لیکن میں اتنی لمبی تاریخ بیان کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا, میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس تاریخ کو ہمارا مسلمان جسے آئیڈیل بنا کر کے بیٹھا ہے کہ تفریح کریں گے, تھوڑا عیش و مستی کریں گے, تھوڑا سا ناچ گانا کریں گے, تھوڑا سا ڈی جے بجا لیں گے اور تھوڑا سا ناچ لیں گے, تھوڑا سا شراب پی لیں گے, تھوڑی دیر کا گناہ جانتے ہو زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا. یہ تھوڑا سا ناچنا, یہ تھوڑا سا گانا, یہ تھوڑا سا بجانا, یہ تھوڑا سا ڈی جے لگانا, یہ تھوڑا سا عیش و مستی کرنا تمہارے لیے زندگی کے لیے تباہی بچا کر کے چلا جائے گا. اگر اسی تھوڑے لمحات میں ملک الموت آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ, اسی تھوڑے لمحات میں جسے ہم تھوڑا تھوڑا کہہ رہے ہیں, اس تھوڑے تھوڑے میں اگر ملک الموت آ گئے پھر کیا بنے گا؟ اگر ناچتے ہوئے روح نکل گئی اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اگر گانا بجاتے ہوئے میوزک کی دھنوں پر ناچتے ہوئے اگر تمہاری روح نکل گئی رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے رکھنا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, چاہے بچہ ہو یا بوڑھا, ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے رکھنا کہ دنیا میں تم اپنی زندگی جیسے چاہے مرضی گزار لو, چاہے نیکوکار بن کر کے گزارو یا گنہگار بن کر کے گزارو, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ قبر میں نہ تمہارے اعمال کام آئیں گے, نہ تمہاری نمازیں کام آئیں گی,
نہ تمہارے اور کوئی اعمال کام آئیں گے، قبر میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ کام آئے گا۔ اگر وہ آ گئے تو سمجھ لو کہ تمہاری جو ہے دنیا اور آخرت سب کامیاب ہے، لیکن اگر وہ نہ آ سکے، اگر وہ آ بھی گئے اور ناچتے ہوئے موت آ گئی تو سامنا کیسے کرو گے؟ اگر گاتے ہوئے موت آ گئی تو مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم نے آپ ہی کی نافرمانی کی ہے؟ یا رسول اللہ منہ کیسے دکھائیں؟ لیکن جانتے ہو پہچان اگر کروانا ہے تو یہ پہچان مت کرواؤ کہ قبر میں فرشتے یہ پوچھیں کہ اے بندے مومن یہ بتا کہ یہ کون ہے۔ ایسی محفلیں سجا کر کے مصطفیٰ کا تعارف کرواؤ، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرواؤ، اور ایسی محفلیں سجا کر کے 31 نائٹ کی رات میں ایسی مجلسیں سجا کر کے مصطفیٰ سے وہ تعلق بنا لو کہ قبر میں جب فرشتے بندے مومن سے پوچھیں کہ یہ بتا یہ کون ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ کون ہے، مصطفیٰ خود پڑھ کر کے ارشاد فرمائے فرشتے اس سے مت پوچھو کہ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم نے طبیعت چھوڑی ہوگی اور شریعت اپنایا ہوگا۔ بے شک طبیعت چھوڑی ہوگی، شریعت اپنایا ہوگا، زندگی گزاری ہوگی مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، تب جا کر کے یہ صلہ ملے گا، ورنہ آپ جانتے ہو قبر میں صرف دھلائی اور ٹھکائی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال سدھاریں، اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ تمہاری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ گانوں کی دھن پر تھرکتے رہو، تمہاری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ تم ناچتے رہو، تمہاری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ تم جو ہے عیاشیاں کرتے پھرو، تمہاری زندگی اس لیے ہے کہ تمہیں دین کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں شریعت کو بچانا ہے۔ جانتے ہیں آپ آج اگر ہر ماں، ہر نوجوان، ہر باپ، ہر ماں، ہر بھائی، ہر بہن، ہر مرد اور ہر عورت صلاح الدین ایوبی کے والد کے جیسا ذہن بنا لے تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے جب بیت المقدس کو آزادی مل جائے گی، وہ دن دور نہیں ہے۔ آپ کو میں تاریخی اعتبار سے یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، کیا پسند کرتے ہیں ہم؟ ایک لڑکی کیا پسند کرتی ہے لڑکے کے لیے، ایک لڑکا لڑکی میں کیا تلاش کرتا ہے، لڑکی کا باپ لڑکے میں کیا تلاش کرتا ہے، اور لڑکے کا باپ لڑکی کے گھر والوں میں کیا تلاش کرتا ہے۔ سب جگہ صرف مفاد پرستی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہر آدمی اپنی طبیعت سے پسند کرتا ہے۔ لڑکی کا باپ لڑکے میں دیکھتا ہے اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر لڑکا بھی سوچتا ہے کہ لڑکی کا باپ مجھے دے کیا سکتا ہے، نہ اس کا حسن و جمال، نہ اس کا خاندان، نہ اس کے تعلیم و تربیت کا ماحول، یہ ساری چیزیں ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم اپنی طبیعت کے مطابق تلاش کرتے ہیں، لڑکا ایسا ہونا چاہیے، لڑکی ایسی ہونی چاہیے۔ مگر سنو، میں مختصر انداز میں یہ واقعہ آپ کے ذہن و دماغ میں اتارتا چلوں۔ نجم الدین ایوب، صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی، ان کی بڑی عمر ہو گئی تھی۔ ایک دن ان کے بھائی شیر کوہ نے کہا تھا کہ اے بھائی شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ میں شادی اس لڑکی سے کروں گا کہ جو میرا ہاتھ پکڑے۔ اب دیکھو ایک لڑکے کی سوچ کیا ہونی چاہیے شادی کرتے وقت۔ فرمایا میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میرا ہاتھ پکڑے اور جنت تک لے کر کے جائے، اور اس کی صلب سے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دے جو بیت المقدس کو آزادی دلائے۔ نجم الدین ایوب، صلاح الدین ایوبی کا والد، جب اس نے یہ سوچ رکھی، شیر کوہ نے مذاق اڑایا، کہا تو کون سی دنیا میں سفر کر رہا ہے، تجھے ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ کہا ڈھونڈنے سے تو خدا ملتا ہے، لڑکی کیا چیز؟ اس نے یہی کہا تھا۔ اور اس کے بعد ایک دن وہ گیا اپنے مرشد کامل کے پاس، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے، ان سے ملنے گئے۔ نماز پڑھ کے فراغت کے بعد گئے ان کے پاس بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ابھی سلام دعا ہی ہوئی تھی کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم۔ کوئی خاتون تھی، کوئی لڑکی تھی، اس نے سلام کیا۔ اس بندے خدا مرشد کامل نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور ایک سوال کیا، کہا بیٹا تیرے گھر پہ میں نے ایک نوجوان کا رشتہ
بھیجا تھا، تو نے ٹھکرا کیوں دیا؟ اس نے کہا وہ لڑکا میرے قابل نہیں۔ تو کہا وہ لڑکا جانتی ہے تو کون ہے؟ کہا وزیر اعظم کا بیٹا ہے۔ لیکن لڑکی نے کہا میرے قابل نہیں ہے۔ تو کہا پھر تیرے قابل کون ہے؟ تو کہا میرے قابل وہ نوجوان ہے جو میرا ہاتھ پکڑے جنت میں پہنچا دے، اور اس کی پشت سے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے جو فاتح بیت المقدس بنے۔ زندہ باد۔ جب یہ سنا نجم الدین ایوب نے کہا حضرت آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو، میری مراد پوری ہو گئی، میں اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مرشد کامل نے کہا کہ جانتا ہے یہ لڑکی کون ہے؟ کہا علاقے کی سب سے غریب لڑکی ہے، علاقے کی سب سے غریب لڑکی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ سب سے غریب گھر کی مفلس نادار سب سے کمزور خاندان کی ہے۔ کہا وہ کچھ بھی ہو لیکن میں شادی اسی سے کروں گا۔ اور جانتے ہو جب نوجوان مرد کی جو ہے خواہش پوری ہوئی اور نوجوان لڑکی کی جو طلب تھی وہ پوری ہوئی، اور دونوں کی خواہشوں نے میل کھایا، اور پھر اس کے صلب سے جو بچہ پیدا ہوا دنیا اسی کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سوچ رکھیے، بنائیے، تلاش اپنی طبیعت سے نہیں، ایسا کام کیجئے اللہ رسول کی رضا کے لیے، شریعت تلاش کیجئے، طبیعتوں کو چھوڑیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا، اللہ کیا چاہتا ہے وہ معنی رکھتا ہے، رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ صاحب آج دنیا میں ہم کسی کے معیار پر نہ اتریں تو لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم نے شادی میں اپنے داماد کو ایک انگوٹھی نہ دیا تو شرم سے ہم دے دیتے ہیں۔ کیوں دے دیتے ہیں جانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم نے شادی میں اچھا کھانا نہ کھلایا تو صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا لباس نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا کھانا نہیں کھلایا لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا مزاج نہیں بنایا لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب ان طبیعت پرستی سے ہٹ کر کے کبھی یہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے یہ معنی نہیں رکھتا، اللہ رسول کیا کہیں گے یہ معنی رکھتا ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ دنیا میں نے تجھے ایک کتاب رحمت عطا فرمائی تھی، ہم نے تجھے ایک کتاب زندگی عطا فرمائی تھی، اپنی عملی زندگی کا نمونہ تیرے سامنے رکھا تھا، تو نے میرے نمونے کو چھوڑ کر کے اور دنیا کے عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا، ان ناچنے والوں کے پیچھے پڑ گیا، ان گانے والوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، تو سوچو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہماری طبیعت کیا کہتی ہے، ہمیں یہی سوچنا ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے۔ آئیے چلے لگے ہاتھوں مدینے کے ایک نوجوان کا قصہ اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مدینے کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ، لیکن اتنا کالا تھا کہ وہ اسود کے نام سے مشہور تھا، اس کی پہچان ہی بن گئی تھی، لوگ اسے عبداللہ اسود کہتے تھے، اتنا کالا تھا۔ اور آپ کہیں گے کہ کتنا کالا تھا، تو میں آگے بتاؤں گا کہ کتنا کالا تھا۔ اتنا کالا تھا کہ مدینے میں کوئی شخص اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ اللہ، جب عمر بڑھنے لگی لوگوں نے تانا بھی مارا، بھاگتے ہوئے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا حضور پورے مدینے میں کوئی مجھے لڑکی دینے کو تیار نہیں، میں اتنا کالا ہوں، کوئی مجھے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی لڑکی نہیں دیتا، اچھا ٹھیک ہے، جا ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے وہاب، ان کے پاس چلے جانا اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لینا۔ آپ جانتے ہو وہاب کی بیٹی جس کا نام تھا فاطمہ، اس کا عالم کیا تھا، پورے مدینے میں حسین و جمیل اس کے جیسا کوئی اور دوسرا موجود نہیں تھا، اتنی خوبصورت تھی۔ اور جب یہ نوجوان پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاب نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد پوچھا کیا کام ہے؟ کہا پہلے تو یہ سنو کہ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کس کام سے آئے ہو؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کہا کس کے لیے مانگنے آیا ہوں؟ کہا اپنے لیے مانگنے آیا ہوں، اللہ، اپنے لیے مانگنے آیا ہوں۔
जब उसने ये बातें कही, बाप ने एक नजर नीचे से ऊपर तक देखा, देखने के बाद कहा मैं अभी कोई फैसला नहीं करता, मैं खुद आकर के रसूलुल्लाह से बात करूंगा। उसने ना इनकार किया ना इकरार किया, कोई बात नहीं कही। और उसके बाद वो चले, और जाने के बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में अंसारी सहाबी उठे, हजरत अब्दुल्ला असवद उठे और उसके बाद हुजूर की बारगाह में पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं इधर इनके घर से पलट करके जाने के बाद पर्दे के पीछे से जब ये गुफ्तगू हो रही थी, उनकी लड़की भी समाअत फरमा रही थी। उसने जाने के बाद कहा बाबा आपने क्या मामला किया है? उसने कहा बेटी रसूलुल्लाह का कासिद आया था, तेरा हाथ मांग रहा था, तुझसे शादी करना चाहता था। तो कहा बाबा आपने जाने क्यों दिया? कहा वो इतना काला है कि मदीने में कोई उसे रिश्ता नहीं देता, मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में कैसे दे दूं? कहा तुमने ये तो देखा है कि ये तुम्हारी बेटी का हाथ अपने हाथ में मांगने के लिए आया है, मगर तुमने ये तो नहीं देखा कि वो रसूलुल्लाह का भेजा हुआ था, उसे वो खुद से नहीं आया था बल्कि उसे रसूलुल्लाह ने भेजा था, इसका ख्याल क्यों नहीं आया? तो जानते हो उसकी बाप की ख्वाहिश ये थी कि मैं उसके लिए एक खूबसूरत नौजवान तलाश करूं, मगर आप जानते हैं उस बाप की ख्वाहिश पर मुस्तफा की शरीयत को बेटी ने कुर्बान कर दिया। बाप की ख्वाहिश अपनी जगह पर है, मगर मुस्तफा की ख्वाहिश अपनी जगह पर है। मुस्तफा की जो फरमान है और मुस्तफा की जो चॉइस है वो अपनी जगह पर है। अब जब इतनी बात बेटी ने कही तो बाप दौड़ा दौड़ा हुजूर की बारगाह में पहुंचा। अभी वो अब्दुल्ला असवद बैठे हुए हुजूर से कह रहे थे या रसूल अल्लाह, देखा मैंने कहा था कि ये मुझे लौटा देंगे, पहले भी मुझे घरों से लौटाया गया, आज भी लौटा दिया गया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ किसी ने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि ये लड़की के बाप हजरत वहाब पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह माफ फरमा दें, मुझसे आगे मेरी बेटी है, मैं तो सोच रहा था कि उसके लिए हसीन नौजवान तलाश करूं, मगर उसने आपकी ख्वाहिश पर अपने आप को कुर्बान कर दिया है। वो इसी नौजवान से शादी करना चाहती है, इसलिए उस नौजवान से शादी करना चाहती है कि वो आपकी पसंदीदा शख्सियत है, उसे आपने पसंद फरमाया है। और उसके बाद जानते हैं कि वो सहाबी ऐसे थे कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस असहाबे सुफ़ा के साथ में रखा हुआ था, जहां सुफ़ा वाले बैठा करते थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, हुजूर उनका खर्चा संभालते थे। हुजूर ने उन्हें पैसा दिया और पैसा देने के बाद फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला जाओ मार्केट में जाओ और अपनी शादी का सामान खरीद लो, जोड़े बनवा लो और उसके बाद जो चाहे सामान खरीद लो। अब ये जब मार्केट में पहुंचे तो एक मुनादी आया और आने के बाद उसने ऐलान किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान है, लोगों जिहाद का ऐलान हुआ है, लोगों चलो और हुजूर के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दो। और जब उसके बाद ये ऐलान सुना अब्दुल्ला ने, तो बजाय शादी का सामान खरीदने के जितना पैसा हुजूर ने अता फरमाया था वो सारे का सारा सामान खरीदा। कौन सा सामान? शादी का नहीं, मैदान जंग में लड़ने का सामान, हथियार खरीदे, तलवार खरीदे, नेज़े खरीदे, भाले खरीदे, ये सारा कुछ खरीद करके जब उसके बाद मैदान जिहाद में पहुंचे, हुजूर भी पहुंचे मैदान जिहाद में, सफ़े लग गई और उसके बाद ये मुश्रिकीन से लड़ते रहे और इतनी बहादुरी से लड़े, इतनी बहादुरी से लड़े कि हुजूर ने खुद पूछा कि लोगों बताओ ये नौजवान कौन है, इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहा है, जिस सफ़ों में जाता है सफ़ों को हिला करके रख देता है, लोग उससे डर करके भागने लगे हैं, ये कौन सा नौजवान है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये मदीने का नहीं लग रहा है, ये कोई बाहर से आया हुआ नौजवान लग रहा है। तो हुजूर ने फरमाया सुनो सुनो, ये कोई और नहीं है, ये वही अब्दुल्ला असवद है, मैं पहचान गया। कहा या रसूल अल्लाह कैसे आपने पहचाना? कहा उसकी केहुनी के नीचे जो कपड़ा है वो फटा हुआ है और उसके रंग की वजह से मैंने पहचाना ये अब्दुल्ला असवद है। जिंदाबाद इतना काला नौजवान। लेकिन आप जानते हैं जब मुशरिकीन ने यकबारगी हमला किया और इस बंदे खुदा को अब्दुल्ला असवद को शहीद किया, जब सारे शहीदों का लाशा सहाबा उठा रहे थे, मगर जानते हो उस मर्दे मोमिन के सिरहाने बैठ करके मुस्तफा ने अपने हाथों से उसके जिस्म को उठाया और अपने जानू पर रख करके जो गर्द लगी हुई थी मुस्तफा ने अपने दस्ते नबूवत से उसे साफ किया और समाने वालों को यह पैगाम दिया, जिस
کسی کو جنتی جوان دیکھنا ہو اس عبداللہ اسود کو دیکھ لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقین مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، جشن غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی خواہشوں کو قربان کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بات شریعت کی کیجئے اور قدم بھی اٹھائیے شریعت کے مطابق، فیصلہ بھی کیجئے شریعت کے مطابق. کچھ کرنا ہے تو بھی شریعت کے مطابق کیجئے، کچھ لینا ہے تو بھی شریعت کے مطابق کیجئے. آئیے خطیب دورہ مفکر اسلام مقرر خصوصی کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ ذوالفقار علی برکاتی صاحب قبلہ، جشن غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس روحانی اجلاس کے خصوصی خطیب خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفکر اسلام حضرت علامہ ذوالفقار علی برکاتی صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا جلوہ بار ہو چکے ہیں. ابھی بلبلہ انگیز حضرت کا خطاب انشاءاللہ العزیز حضرت نقشبندی صاحب قبلہ کے بعد ایک نعت ہوگی، پھر اس کے بعد حضرت کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے بس اتنا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جن حوصلوں کے ساتھ ان نوجوانوں نے آج اس شانتی نگر کے علاقے میں جو پروگرام کیا ہے اور اپنے آپ کو بتایا ہے کہ ہم طبیعت والے نہیں ہیں، ہم شریعت والے لوگ ہیں، ہم مصطفیٰ کے فرمان پر چلنے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ مصطفیٰ نے ہمیں اپنا طرز زندگی عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ نے ہمیں اپنی عملی زندگی کا نمونہ عطا فرمایا ہے. تو ہماری زندگی گناہوں کی لذت نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. ماحول کو دیکھ کر کے آج زمانہ مایوس ہے کہ ہم میں صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں ہے، ہم میں کوئی خالد بن ولید کیوں نہیں آ رہا ہے. کسی نے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. لیکن میں آپ کو ایک پیغام ان نوجوانوں کے حوصلوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان ادھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. ارے تم ہو فرعون تو انہی نوجوانوں میں سے موسیٰ بھی ضرور آئے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت کم وقت